بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ آج پاکستان کی قومی اسمبلی میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ایک بہت عرصے کے بعد اپوزیشن کے رہنماؤں کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہوئے ہینڈ شیک کرتے ہوئے نظر آئے، اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے بہت سے جو سیاسی رہنما ہیں ان کے ساتھ ہاتھ ملایا، ان کے ساتھ بات چیت کی، مسکراہٹوں کا تبادلہ کیا۔ کیا یہ جو آج وزیر اعظم پاکستان نے اپوزیشن کے ساتھ مسکراہٹوں کا تبادلہ کیا ہے، ہینڈ شیک کیا ہے، کیا اس کے اثرات ہمیں پاکستان کی سیاست پر بھی نظر آئیں گے؟ مجموعی جو قومی سیاسی منظر ہے اس پہ بھی کوئی اچھے اثرات نظر آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ یہ ایک سوال ہے جس پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ اور اس دیکھ رہے ہیں کہ ایران اور اسرائیل کی جو جنگ ہے وہ تو ختم ہو گئی، لیکن پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی جو ہے یہ ختم نہیں ہو پا رہی۔ چین کے شہر بیجنگ میں جو شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس تھا، جس میں ایک میٹنگ میں دونوں ممالک کے ڈیفنس منسٹرز موجود تھے اور دوسری میٹنگ میں دونوں ممالک کے قومی سلامتی کے مشیر موجود تھے، تو ان دونوں میٹنگز میں پاکستان اور بھارت کے جو نمائندے ہیں انہوں نے بھرپور انداز میں اپنا موقف بیان کیا، اور بھارت ایک دفعہ پھر ان اجلاسوں میں پاکستان کے خلاف اپنا بیانیہ جو ہے اس کو ونڈیکیٹ کروانے میں بری طرح سے ناکام ہوا۔ اس ساری صورتحال پہ گفتگو کے لیے موجود ہیں سینیٹر ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، وفاقی وزیر برائے کلائمیٹ چینج، اور جناب جنید اکبر خان صاحب جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں اور رکن قومی اسمبلی بھی ہیں، پاکستان تحریک انصاف صوبہ خیبر پختونخوا کے صوبائی صدر بھی ہیں، بہت سے ان کے پاس آج کل ذمہ داریاں ہیں۔ بہت بہت شکریہ جنید صاحب، بڑے عرصے کے بعد آپ ہمارے پاس تشریف لائے ہیں۔ سب سے پہلے مصدق ملک صاحب، آپ امریکہ اور یورپ کا دورہ بھی کر کے آ رہے ہیں۔ یہ جو ایک ایپیسوڈ ہوا ہے کل اور پرسوں بیجنگ میں کہ وہاں پر پاکستان اور بھارت کے ڈیفنس منسٹرز اور نیشنل سیکورٹی ایڈوائزرز آمنے سامنے آئے، اگر آپ مناسب سمجھیں میں تھوڑی سی آپ کو ڈیٹیل بتا دیتا ہوں کہ یہ جو شنگھائی تعاون تنظیم ہے SCO، اس کے اجلاس کو بھارت نے ہائی جیک کرنے کی کوشش کی، لیکن ہائی جیک کرنے میں وہ ناکام ہو گئے۔ بھارتی وزیر دفاع جو ہے راج ناتھ سنگھ، وہ تنظیم کے مشترکہ بیان میں پاکستان کی مذمت پر کسی کو راضی نہیں کر سکے، اور پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف بلوچستان میں بھارتی سازشوں کا ذکر کروانے میں کامیاب رہے۔ اس کے علاوہ ایک اور جو میٹنگ تھی اس میں پاکستان کے قومی سلامتی کے مشیر لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک نے اجیت ڈوول کو لاجواب کر دیا۔ اجیت ڈوول نے قومی سلامتی کے مشیروں کے اجلاس میں پاکستان پر بغیر ثبوت الزامات عائد کیے تھے۔ عاصم ملک صاحب نے اجیت ڈوول کو یہ کہا کہ ہمارے پاس بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردوں کے ساتھ بھارتی ریاست کے روابط کے ناقابل تردید ثبوت موجود ہیں، اور پھر اس کے جواب میں اجیت ڈوول عاصم ملک کی دو ٹوک تقریر کے بعد خاموش ہو گئے، کیونکہ یہاں پر جو بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں 84 جو آپریشن کیے گئے ہیں جن کے پیچھے براہ راست انڈین انٹیلیجنس ایجنسی موجود تھی، ان انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کا بھی ذکر کیا گیا اس تقریر میں۔ تو مصدق ملک صاحب، بھارت جو ہے وہ اب شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کو بھی ہائی جیک کرنے کی کوشش کر رہا تھا، کامیاب تو نہیں ہوا، لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ کشیدگی جو ہے یہ دوبارہ کسی بڑے واقعے کا سبب بن سکتی ہے؟ میں آپ کے سامنے 2-3 گزارشات رکھنا چاہوں گا جی۔ پہلے میں آپ کے آخری سوال کا جواب دیتا ہوں جی۔ میں مسلسل یہ کہہ رہا ہوں، میں 1-2 ٹی وی پروگرام سے گیا جہاں پہ جب یہ ایران کی جنگ ہو رہی تھی تو کئی لوگوں نے کہا کہ وڈ پاکستان بھی نیکسٹ، یعنی پاکستان اگلا نشانہ تو نہیں ہوگا؟ تو میں آپ کو یقین سے یہ بات بتانا چاہتا ہوں اپنے تمام لوگوں کو آپ کے ذریعے کہ وہ آرام سے آج رات سوئیں، اور کل بھی سوئیں، اور آنے والی ہر رات کو سوئیں، بیکاز ہم 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ یہ ثابت کر چکے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی اور اپنی سرحدوں کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ اس وجہ سے پہلی دفعہ انہوں نے حملہ کیا تو 2 جہاز گرائے، دوسری دفعہ حملہ کیا تو 6 جہاز گرائے، اگلی دفعہ کوئی کوشش کریں گے تو 60 جہاز گرائیں گے۔ ہماری اس وقت جو دفاعی کیپیبلٹی ہے، ہم کئی ممالک میں گئے، آپ نے خود ہی تذکرہ کر دیا، یہاں سے اڑے تو واشنگٹن گئے، نیو یارک گئے، واشنگٹن گئے، لندن آئے، برسلز گئے، اسٹراسبرگ۔ کوئی ایک بندہ تو ہوتا جو ہمیں کہتا کہ آپ جنگ برابر کر کے نکلے ہیں یا جنگ ہار کے نکلے، ایک بندہ۔ ہم یہ کہہ رہے تھے، یہی پیغام جو آپ نے ابھی جس کا تھوڑا سا خلاصہ بیان کیا، ہمارا بیان یہی تھا۔ پہلی بات تو یہ کہ ہماری جو کامیابی ہے
جو ہماری ڈپلومیٹک کامیابی ہے، جس کی مبارکباد میں وزیر اعظم اور ڈیپٹی وزیر اعظم کو بالخصوص دینا چاہتا ہوں، جنہوں نے بہترین کی ہے سفارتکاری. بیکاز آج تک جتنی بھی جھڑپیں ہوئی ہیں پاکستان کی، ان میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ساری دنیا پاکستان کے ساتھ آ کھڑی ہو. آپ نے آج ایس سی او میں بھی دیکھ لیے. ہم یہ برسلز میں دیکھ کر آئے تھے، اسٹراسبرگ میں دیکھ کر آئے تھے، لندن میں دیکھ کر آئے تھے، نیو یارک یونائٹڈ نیشنز میں دیکھ کر آئے تھے، ڈی سی میں دیکھ کر آئے تھے. آپ نے آج ایس سی او میں بھی دیکھ لیا. اس کا مطلب ہے کہ کچھ تو ہے. تو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں. دوسری جو بڑی بات ہے، جو بہت بڑا فرق ہے، وہ یہ ہے کہ اس وقت ہماری ڈپلومیسی ہماری عسکری کامیابی کی بنیاد پہ آ رہی ہے. ہم جب جاتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہتے کہ یار ہمیں بڑا خطرہ ہے، یار ہمارے اصل میں اتنے جہاز نہیں، اتنے گرے تھے، یار ہم یہ نہیں کہتے. ہم کہتے ہیں ہم جنگ جیت کے آئے، مانتے ہو؟ وہ کہتے ہیں مانتے ہیں. ہم کہتے ہیں بھارت نے جارحیت کی، ہم انہیں روک رہے تھے، مانتے ہو؟ وہ کہتے ہیں ہاں جی بالکل مانتے ہیں. ہم کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم جنگ کریں گے، ہم نے کہا نہیں یار ثبوت دے دو. تمہیں خطرہ ہے، تمہیں شک ہے ہم پہ، ٹھیک ہے، ثبوت دے دو. انہوں نے کہا نہیں جنگ کریں گے. ہم نے کہا اچھا یار چھوڑو، ہمیں مت دو، ملٹی لیٹرل یہ کوآپریشنز یونائٹڈ نیشنز وغیرہ جو ہیں ان کو ثبوت دے دو، وہاں پہ بات کر لیتے. تم نے کہا نہیں جنگ کریں گے. پھر ہم نے کہا اچھا یار چلو تمہارے کو بھلے سے دوست ملک ہوں گے، ہمارے بھی ہیں، تم بڑی اکنامک پاور ہو، تمہارے زیادہ دوست ہیں، اپنی پسند کے 2-4 دوست جو ہمارے کامن ہیں ان کو اکٹھا کر کے ان کو ثبوت دے دو، ہم وہاں پہ بات کر لیتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں جنگ ہی کریں گے. ہم نے کہا کر لے یار پھر. اور وہ جو متھ بنائی ہوئی تھی انہوں نے کہ ہماری 6 گنا بڑی فوج ہے، ہماری 9 گنا زیادہ ایکسپینڈیچر ہے، اور وہ جو بھارتی وزیر اعظم کہتے تھے کہ رافال نہیں تھے، رافال ہوتے تو ہم رافال چڑیوں کی طرح گر رہے تھے. بچ گئے ہیں جو رافال، باقی جو ان کے پاس بچ گئے ہیں. تو ہوا یہ کہ اس دفعہ ہماری ڈپلومیسی جو ہے وہ ہماری عسکری کامیابی کی بنیاد پہ ڈیولپ ہوئی ہے. ایک دوسری اہم بات یہ ہے کہ ہمارا پیغام اس مضبوطی کے باوجود جو تھا وہ امن اور ڈائلاگ کا تھا. یعنی ہمیں تو جنگجو ہونا چاہیے تھا، ہم جیت کر آئے تھے، لیکن ہم کہتے کہ یار یہ خطے کے لیے اچھا نہیں ہے، یہ غریب لوگوں کے لیے اچھا نہیں ہے، ہمارے نہیں بھارتی غریب لوگوں کے لیے بھی اچھا نہیں ہے. تو ہماری لڑائی تو ہندتوا سے ہے، ہماری لڑائی جو ہے وہ تو بھارتی ڈیزائن کے ساتھ ہے. یہ جو ہیجمونک ڈیزائن کے وہ علاقے کا چودھری ہے، یعنی مزارہ بن گیا 5 دن میں چودھری. ہماری لڑائی تو اس چودھری کے ساتھ ہے جو کہتا تھا کہ میں جناب ادھر اجارہ داری قائم کروں گا. اب چودھری دوبارہ اٹیک کرے گا کہ نہیں چودھری کرے گا تو چلیں کر کے دیکھ لیں. اچھا ایک میں نے یہ انگریزی میں ایک صاحب کو کہا تھا، انہوں نے یہ مجھ سے سوال پوچھا برسلز میں یا اسٹراسبرگ میں، تو میں نے ان کو ایسے قلم نیچے رکھ کے میں برنگ اٹ آن. اوکے جنید اکبر صاحب، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ انڈیا جو ہے یہ جو جگہ جگہ پہ پاکستان کے خلاف اپنا نیریٹو جو ہے اس کو سیل کرنے کی کوشش کرتا ہے، کامیاب نہیں ہو رہا، دوبارہ اٹیک کرے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی مہربانی جی. اصل میں جو سب کو پتہ ہے کہ مودی ایک ذہنی مریض ہے، اور اس نے جو اٹیک اس ٹائم بھی کی تھی تو اپنے سے پہلے، کیونکہ وہاں پر ووٹ ملتا ہے انٹی پاکستان نعرے لگانے سے، پاکستان کے خطاب بولنے سے، اور اسی پر تو اس کو حکومت قائم تھی. تو ایک نارمل بندہ ہے، اس سے کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ دنیا کو اس سے پتہ چلا. میں ابھی ریسنٹلی میں ایک ورکشاپ میں گیا تھا کامن ویلتھ کا، تو وہاں پر جتنی لوگوں سے میری ملاقاتیں ہوئی سب نے اس کی مذمت کی، اور سب نے کہا کہ یہ غلط کیا ہے. اس نے ایک ایسی بات کا بہانہ بنایا جو پاکستان میں روزانہ درجنوں کے حساب سے روزانہ کے حساب پہ ہوتے. پاکستان نے کبھی اس طرح کی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کیا گیا. تو سب یہی سمجھ رہے تھے کہ انڈیا نے غلط کیا ہے، اور سب اس کے اسی وجہ سے کسی نے، آپ نے ساری دنیا میں دیکھا کہ کسی نے انڈیا کا ساتھ نہیں دیا، سب نے اس کی مذمت کی. اچھا آپ یہ بتائیں کہ آج جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے گور صاحب کے ساتھ بھی ہاتھ ملایا اور بھی اپوزیشن کے لیڈروں کے ساتھ انہوں نے مسکراہٹوں کا تبادلہ کیا، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کے سیاست پہ اچھے اثرات مرتب ہوں گے؟ نہیں سر جی، ہماری تو خواہش ہے، میں بار یہی بات کرتا ہوں کہ سیاست نام ہی ڈائلاگ کا ہے. میری تو خواہش ہے کہ پولیٹیکل لوگ بیٹھ کے اس کا حل نکالے، لیکن میرا نہیں خیال کہ کسی مسکراہٹ سے یا ہاتھ ملانے سے بات آگے بڑھ سکتی ہے. حکومت کی ذمہ داری زیادہ آتی ہے. حکومت بڑا دن کا مظاہرہ کرے، ایسے حالات بنائے جس کے ساتھ اگر حکومت ایک طرف آئے، اور پہلے یہ حکومت یہ اس کو پتہ ہونا چاہیے، ہمیں بھی پتہ ہے ان کی یہ کہ اختیار ان کے پاس کتنا ہے اور کس
کس طرح کی ہے وہ سب کو پتہ ہے. تو اگر ایک بااختیار حکومت کے ساتھ اگر ہم بات کریں تو کوئی بات نہیں. ہم پہ یہ الزام لیتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے ایک بات کرتے ہم, اور کہتا ہے کہ ہمیں کوئی شرم نہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں. میرے اپنی ملکی اسٹیبلشمنٹ ہے, میں کوئی رام اساد کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتا ہوں. اگر اپنے اداروں کے ساتھ میں بیٹھ جاؤں اور اپنے اداروں کو میں سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں کہ آپ کی وجہ سے لوگوں کے فاصلے بڑھ رہے ہیں اور آپ جو ہے یہ سیاست سے کنارہ کشی کر لے. سیاست پولیٹیشین کا کام ہے, ہم بیٹھ جائیں, اس کا حل نکالیں, ایک دوسرے کو برداشت کریں اور ایک دوسرے کی غلطیوں سے سیکھیں. اور ہر دفعہ پرسوں بھی میں نے اسپیچ میں کہا کہ جب ہماری باری تھی تو ہمیں احساس نہیں تھا, ہم جب اقتدار میں تھے, اور اکثر آپ کے پروگرام میں بھی میں نے کہا ساتھ رفیق صاحب ہمیں کہتے تھے لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی. تو آپ لوگ تو ہم تو ایکسپیرینس نہیں تھا, ہم نہیں کہتے ہم سے غلطیاں ہوئی اس لیے یہ بھگت رہے. تو آپ لوگ زیادہ ایکسپیرینس ہے, آپ پہلے بھگت چکے. اگر اسی طرح کے حالات رہیں گے تو آپ دوبارہ پھر آپ نے. لیکن جنید اکبر صاحب, پچھلے دنوں میں آپ نے بہت سے اعلانات کیے تھے کہ آپ کو تحریک وحریک چلائیں گے, اس کے بارے میں بھی آپ سے بات کرنی ہے. پہلے ذرا آپ کو آپ کے کچھ بیانات سنوا دیتے ہیں. میں چیلنج کرتا ہوں کہ خان صاحب اسی سال نکلے گا اور وہ جو ہارڈ لائنر ہے وہ لوگ سامنے آئیں گے. جو یہ درمیان والے ہے, جو ہومیوپیتھک قیادت جو ہے وہ سائڈ پہ ہو. جتنے بھی ہمارے روڈ ہے, چاہے گلگت بلتستان کی طرف جائے, چاہے ہماری سائڈ سے جائے, چاہے جی ٹی روڈ ہو, چاہے موٹر وے ہو, وہ ہم بند کرے. کی پی کی حدود کے اندر بند کرے. اسلام آباد کی طرف, پنجاب کی طرف سارے راستے ہم وہاں سے بند کر لیں. تو آپ اسلام آباد کی طرف دوبارہ لانگ مارچ بھی کر سکتے ہیں. ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہم دوبارہ احتجاج کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ یہاں پر اداروں سے امید ختم ہوگی. جس سوابی میں یا مارگلہ کے پہاڑوں میں ایک ٹینٹ ویلیج بنائیں گے. یہاں سارے کی پی کے اور نزدیک پنجاب کے لوگ ہیں, کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ آئیں گے. اس کے بعد ہم انشاءاللہ تعالی آگے بڑھیں گے. تو یہ ان میں سے کوئی بھی کام نہیں ہوا آپ سے؟ اچھا جی, آپ صحیح ہوئی کہ آپ نے اس پہ بات کی اور میں ایکسپیکٹ ہی کر رہا تھا, اس لیے میں 4 مہینے بعد آیا ہوں اس پروگرام میں. میں پہلے دن سے جو سمجھ رہا تھا آج بھی وہی سمجھ رہا ہوں کہ ریاستی اداروں سے ہمیں کوئی امید نہیں, اور خاص کر 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جس طرح عدالت کنٹرول ہے, جس طرح جج کنٹرول ہے, جس طرح فیصلے کنٹرول ہے, تو ہمارے پاس پہلی اور آخری آپشن جو ہے وہ احتجاج کا ہے. وہ پہلے دن جو میں کرتا تھا آپ بھی کہہ رہا ہوں, لیکن کچھ چیزیں جو شاید میں نے آج تک نہیں بتائی. میں جب سے صوبائی صدر بنا تو میرا تھا, اور میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ میں بیانیہ بناؤں احتجاج کے لیے اس کے, لیکن مشکل کچھ چیزیں ہے جو آج پہلی دفعہ میں وہ بات کرنا چاہتا ہوں. مجھے اداروں سے گلا ہے, مجھے اسٹیبلشمنٹ سے گلا ہے, اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ووٹ جو مجھے ملا یہ عمران خان کے ساتھ ساتھ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ملا. اینٹی اسٹیبلشمنٹ ملا. اکثریت ووٹ جو ہمیں ملا وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ملا. اب مشکل یہ ہے کہ میں اگر اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ بناؤں اور بیرسٹر صاحب میرا اسپوکس پرسن ہو, تو بیانیہ بنانے میں ابھی تک میں کامیاب نہیں ہوا. تو بیرسٹر صاحب جو ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے؟ نہیں, وہ سب کو پتہ ہے کہ بیرسٹر صاحب یہ ایسی چیزیں ہیں جو مجھے آج تک اچھا, اب کیونکہ بیرسٹر صاحب یہاں موجود نہیں ہیں. نہیں میں بات, لیکن میں انہوں نے آج ایک بیان دیا, وہ ذرا سنوا دیتا ہوں, وہ بھی سنوا دیں جی. بیرسٹر صاحب کیا؟ میرے لیے جیل کے دروازے اس لیے کھلتے ہیں کہ میں ایک ایسا شخص ہوں شاید کہ مجھ پر اعتماد ہے. مجھ پر الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ میں شاید دوستوں کا ایجنٹ ہوں. ہاں, اور اسی لیے شاید وہاں جاتا ہوں. جس شخص سے میں ملنے جاتا ہوں جو کہ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے جیل میں ہے, اس نے تو کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ میں اس شخص سے نہیں ملتا, یہ بیرسٹر صاحب کیوں آتا ہے, یہ تو اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ ہے, اس سے میں نہیں ملنا چاہتا. وہ تو کبھی نہیں, وہ تو ہمیشہ ویلکم کرتا ہے, مجھ سے ملتا ہے. اور میں یہ بھی بتا دوں کہ جو ملاقات کا ٹائم ہوتا ہے, جس کے بعد جیل کے وہ آ جاتے ہیں, وہ سٹاف والے کہ جی ملاقات کا ٹائم ختم ہو گیا, وہ اس کے باوجود بھی مجھے کہتا ہے بیٹھو یار مجھے اور باتیں بتاؤ. تو پھر اب عمران خان جو ہے اس کو شکوہ نہیں ہے بیرسٹر صاحب سے, آپ کو مجھے بھی سر میں اپنی بات کرنا چاہتا ہوں. میرے حلقے میں, میرے صوبے میں ڈرون اٹیک ہوتا ہے, میں اس کے خلاف بولتا ہوں. بیرسٹر صاحب کی طرف سے اس کو مبارکباد میں ہو جاتی ہے کہ آپ نے کامیاب اٹیک کیا. میں حیران ہوں کہ میں کہاں جاؤں. اچھا جی, میں الیکشن کمیشن کے سامنے میں احتجاج کرتا ہوں. خان صاحب کا حکم آتا ہے کہ میں الیکشن کمیشن کے سامنے پشاور میں ریگولر احتجاج کروں. میرے جو ورکر, پھر مجھے بھی نمبر بھی گننے ہوتے کہ اس میں کتنے لوگ تھے, پھر یہ بھی احتجاج بھی میں کروں, ایکٹیویٹی بھی میں کروں, پھر نمبر بھی میں گنواؤں 800 تھے یا 1400 تھے, یا پھر میں نے بھی یہ گننے ہیں. لیکن جو پلے کارڈ لوگوں نے اٹھائے ہوتے وہ ڈی سی پشاور کے ہوتے, وہ اس اے سی صاحبان کے ہوتے ہیں جو آر اوز تھے, جنہوں نے مینڈیٹ چرایا ہے. تو میں پھر
حیران ہوں. اگر آپ پھر پتہ کر لیں کہ ڈی سی پشاور کہاں ہے, آپ پھر پتہ کر لیں کہ جس آروز نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا ہے وہ آج کل کس پوزیشن پہ, آپ پتہ کر لیں کہ شانگلہ میں ہمارے جو ڈی پی او صاحب نے ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا, ہم پہ گولیاں چلائی گئی, ہمارے 2 لوگ شہید بھی ہو گئے, اس کی FIR بھی آج بھی ہمارے ورکرز پہ ہے. آپ پتہ کر لیں کہ ڈی پی وہ کون سے کہاں پر ہے. آپ پتہ کر لیجیے کہ جی اینٹی کرپشن ڈائریکٹر صاحب جس نے ہم پہ لی گئی تھی اسپیکر صاحب پہ, اس نے کہا کہ آپ نے کوئی مشین سے کوئی چیز چوری کی. سر جی اس میں آپ پتہ کر لیں کہ میں پتہ کروں گا سر جی مجھے, لیکن جنید بھائی آپ عمران خان صاحب کو جا کے بتاتے کیوں نہیں؟ سر جی یہاں مسئلہ یہ ہے کہ میں نے پچھلے 3 مہینے سے پولیٹیکل کمیٹی سے CC سے میں نے پارلیمانی کمیٹی سے میں نے جانا چھوڑ دیا ہے. وجہ یہ ہے کہ میری 18 دفعہ میرے خان صاحب نے مجھے بلایا جب سے میں صدر بنا. 18 دفعہ میں ایک دفعہ میری ملاقات نہیں ہوئی, ایک دفعہ بھی میری ملاقات. علیمین گنڈا پور صاحب کی سر جی اسی بتائے, ابھی مجھے برا بلا کہا گیا ہائی کورٹ کے سامنے کہ آپ نے بجٹ کیوں منظور کی ہائی کورٹ میں. سر جی میں بجٹ کا میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ صوبائی حکومت نے اچھا کیا کہ, لیکن میں اس فیصلے کا حصہ نہیں ہوں. مجھے پتہ نہیں کہ خان صاحب نے یہ کیوں کہا اور خان صاحب نے کس وجوہات کی وجہ سے یہ کہا. مجھے جب میں PC کا چیئرمین تھا, میں سے باہر کوئی ملا خان سے بات کی, کہا کہ خان صاحب کہہ رہے کہ جنید PC چیئرمین شپ چھوڑ دے. میں نے ریزائن دی بیرسٹر گور صاحب کو, میں نے کہا یہ بھی لے سے عدالت اگر خان کہے یہ بھی چھوڑتا ہوں, ایمنیشپ بھی اس کی امانت ہے. اچھا ایک ہفتے بعد وہی لوگ دوبارہ ملے. نہیں خان صاحب نے تو کہا تھا کہ نہیں, خان صاحب نے تو یہ نہیں کہا تھا کہ PC چھوڑے, خان صاحب نے کہا کہ اگر یہ دونوں چلا سکتے ہیں تو چلا لے. اچھا جی ابھی کچھ لوگ باہر آ گئے, اس نے بات کی کہ خان صاحب کہہ رہا ہے کہ صوبائی فنڈ بجٹ پیش نہیں ہوگا. جب صوبائی بجٹ پیش ہوا پھر بات یہ آئی کہ خان صاحب نے تو کہا تھا کہ اچھا ہوا کہ بجٹ پیش ہوا لیکن اس کو پاس نہیں کرنا. اچھا جی اس حالات میں کس کے ساتھ میں کس طرح یہ بات کروں. میں جب بیرسٹر ہمارے جو اسپیکر صاحب تھے انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ مجھے رہنمائی کرے. میں نے کہا میرے پاس تو کچھ انفارمیشن نہیں کہ آپ نے کیا کرے. میں نے سلمان اکرم راجہ سے بات کی, اس کو بات کروائی کہ اسپیکر صاحب کہہ رہا ہے کہ مجھے بتائے میں کیا کروں کہ پارٹی کیا کہتی ہے. میں نے کہا صوبائی صدر مجھے کہے. آپ GS آپ چیئرمین صاحب عاطف خان سے اس نے رابطہ کیا, عاطف خان نے اس کو میسیج بھی دی. تو سر جی اس حالات میں میں کسی فیصلے کا حصہ اس لیے نہیں بن سکتا ہوں. باقی میں نے جی ثوابی میں جلسہ کیا, آپ نے دیکھا پشاور کے کچھ صحافیوں نے لیکن ویڈیو نکالے کہ کتنے لوگ تھے. آج تک اسد قیصر صاحب, شاہرام خان, اس نے بہت محنت کی تھی اس جلسے میں. وہ آج بھی مجھے کہہ رہے کہ آپ کے جلسے کے لیے ہم نے محنت کی, اس لیے صوبائی حکومت ہم سے اس کا رویہ ٹھیک نہیں ہے. جی اندازہ کر لیجیے, ابھی میں اٹھا ہوں, میرے آفس سے اٹھا ہے, میرے ریجن کے GS صاحب جو ہے ریاض خان بنیر سے جس کا تعلق ہے, جس کا بیرسٹر گوہر صاحب کے حلقے سے ہے, اس نے کہا کہ میں نے آپ کے لیے جلسہ کیا, میری پرانی اسکیمی بھی ڈیلیٹ ہو گئی. اچھا جی اندازہ کر لے اس حالات میں پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ جو آپ کا ساتھ دیتا ہے وہ اس کے خلاف کام شروع کر دیتی ہے. میں 5 مہینے سے مجھے جی میرے انپٹ سن لے جی, میں 5 مہینے سے ابھی میں نے بیرسٹر گوہر صاحب سے کہا, میں نے کہا میں ایک صوبائی صدر ہوں, مجھ سے لوگ ایکسپیکٹ کر رہے کہ آپ جو ہے ماحول بنا لے جو جس طرح میرے ذہن میں تھا کہ میرے ساتھ تعاون ہوگا, صوبہ ہوگا. میں نے کہا 5 مہینے سے میں اپنا DC کی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ DC صاحب میرے پہلے سال کے فنڈ روکے. میں نے کہا DC صاحب مجھے کہہ رہا ہے کہ مجھے صوبائی حکومت کہہ رہا ہے, تو بھائی جان یہ تو ہمیں لڑا رہا ہے, تو اس کو تو کبھی چینج کرے. بیرسٹر گوہر صاحب نے مجھے کیا کہا, ابھی مجھے کہا کنفرم کر لے. اس نے کہا بھائی جان آپ تو DC کی کہہ رہے, میں 6 مہینے سے اپنے DPO کا کہہ رہا ہوں, میرا چیئرمین کہہ رہا ہے. اس نے کہا نہیں ہو سکتا, ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے. آپ مجھے بتائے کہ اس حالات میں مجھے میں معذرت سے سر جی آپ سے, میرے نومبر کو جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے میں نے آپ کو مایوس کیا, لیکن میں وجہ بتاتا ہوں کیا وجہ ہے. میرے جی نومبر میں میرے 500 ورکر جو ہے 5000 ورکر پکڑے گئے. میرے اکتوبر میں 2000 ورکر پکڑے گئے. جو 5000 ورکر ہے اس پہ کم سے کم FIR 7 ہے اور میکسیمم 11 FIR ہے. ایک یہ کس صوبے میں FIR؟ یہ یہاں پہ 26 نومبر کی بات کر رہا ہوں. اچھا ادھر اچھا جی 5000 لوگوں پہ 7 سے لے کے 11000 FIR ہے. اچھا آپ کی تو ساری چارج شیٹ جو ہے نا وہ سر جی مجھے سنیں جی صاحب, یہ لوگ جو روزانہ آتے ہیں یہ ہفتے میں اس کو 4 دفعہ ایک ورکر کو بلا رہے اسلام آباد. یہ DI خان کے ہے, یہ اپر سوات کے ہے, یہ دیر کے ہے, یہ چترال کے ہے. ایک ورکر غریب ورکر کو مہینے میں 4 دفعہ بلا رہے.
مجھے وہ کہے کہ بھائی جان ہمارا کرایہ کون دے گا, ہماری ٹرانسپورٹ کون دے گی, ہمارے یہ کون دے گا. اچھا اس حالات میں نے تحریک چلانی ہے, اس حالات میں نے لوگوں کو نکالنا ہے, اس حالات میں جب مجھے اپنی سپورٹ نہ ہو, جب مجھے آپ جی پولیٹیکل کمیٹی کی لسٹ نکالے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پولیٹیکل کمیٹی کے فیصلے ایک طرفہ کیوں ہوتے. آپ لسٹ نکالے کہ پولیٹیکل کمیٹی کا کون ممبر کہاں ہے تو آپ کو پتہ چلے گا. جب ان بیچاروں کی مجبوری ہے کہ وہ کہاں پر ہے, اس کا سارا کون بتائے. ان حالات میں جنید اکبر بتا دے کہ کس طرح تحریک کو آگے بڑھا. ان حالات میں میں ڈاکٹر مصدق ملک صاحب سے اجازت لے کے ایک بریک لے لوں. جی پلیز. بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. ڈاکٹر مصدق ملک صاحب, وقفے سے پہلے جب جنید اکبر صاحب اپنے شکوے شکایتیں بیان کر رہے تھے تو آپ نہ تو پریشان نظر آ رہے تھے, نہ حیران نظر آ رہے تھے, بلکہ تھوڑے سے مطمئن نظر آ رہے تھے کہ آپ کا کام تو آسان ہے. لیکن اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کی میٹنگ ہو جاتی ہے, بیرسٹر سیف صاحب کی میٹنگ ہو جاتی ہے, جنید اکبر کو عمران خان 18 دفعہ بلاتا ہے تو اس کی آپ ملاقات نہیں کرواتے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ٹیکٹکس کامیاب ہو رہے ہیں. میں آپ کو شاید پریشانی میں اس کا اظہار نہیں کر سکا, لیکن میں کافی پریشان ہوا. اچھا ہوا پریشان اس گفتگو سے. یعنی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ گفتگو کیا ہوئی ہے. یعنی علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے خلاف ہیں, یا بیرسٹر سیف عمران خان صاحب کے خلاف ہیں, یا وہ پولیٹیکل کمیٹی جو عمران خان صاحب نے بنائی ہے وہ عمران خان صاحب کے خلاف ہے, یا بیرسٹر گوہر جنہیں عمران خان صاحب نے پارٹی کا چیئرمین بنایا ہے وہ عمران خان صاحب کے خلاف ہیں, یا بیرسٹر علی ظفر جو ہمیشہ ایک مدلل گفتگو کرتے ہیں اور ساری پارٹی ان کو لان تان کرتی ہے, ایسی تیسی پھیر دیتی ہے ان کی, وہ عمران خان کے خلاف ہیں, یا ہمارے دوست سلمان اکرم راجہ جو میرے قریبی دوست ہیں وہ عمران خان کے خلاف ہیں. یہ نہیں سمجھ آئی کہ ہم خان صاحب کی بہنیں جو ملاقات کرتی ہیں, کبھی بیانات دیتی ہیں, ان کی بات سنیں, بیگم صاحبہ جو آج کل نئی بیانات زیادہ دے رہی ہیں ان کی بات سنیں, ہم سر کی بات سنیں. یہ تو آپس میں نہیں ایک دوسرے کی بات سن پا رہے. یعنی مجھے اس گفتگو کے بعد سوال میرا یہی ہے نا, یہ تمام لوگ ان کی سر میٹنگ نہیں ہوتی, نہیں, مگر ایک ریپرزینٹیٹیو چلیں, مجھے اس کی تفصیلات نہیں پتہ, میں پتہ کر لیتا ہوں, ٹھیک ہے. مگر ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ جو لوگ جاتے ہیں جن کو عمران خان ملتے ہیں, جیسے بیرسٹر سیف نے کہا, کیوں ملتے ہیں, کیوں ملتے ہیں بھائی؟ اور وہ جو لسٹ بھیجتے ہیں جن میں سے کچھ لوگ ملتے ہیں اور کچھ نہیں ملتے, جو لوگ ملتے ہیں اور بار بار مل رہے ہیں, جن پہ آج اعتراض اٹھایا جا رہا ہے, بھئی کیوں ملتے ہیں عمران خان ان سے؟ اور چلے مان لیں کہ ان کو نہیں پتہ چلتا, بھولے آدمی ہیں, مل لیتے ہیں, تو پھر ان کو اتارتے کیوں نہیں ہیں؟ ابھی تک وہ صدر کیوں ہے بیرسٹر گوہر صاحب؟ ابھی تک سپوکس پرسن کیوں ہے بیرسٹر سیف گوہر صاحب کا تو اس وقت ایشو نہیں ہے. نہیں ہے, ایسے مت کریں. میں آپ کے پاس بہت سے کلپس ہیں جس میں بیرسٹر سیف گوہر کچھ کہتے ہیں تو سلمان راجہ صاحب ان پہ حملہ کر دیتے ہیں, سلمان راجہ صاحب کچھ کہتے ہیں تو بیرسٹر گوہر اس کا جواب دے دیتے ہیں, دونوں مل کے کو بات کریں تو وہ یہ اپنے علی امین گنڈا پور صاحب ایک طرف چل پڑتے ہیں. نہیں, دیکھیے بہنیں تو ملتی ہیں بھائی, جو لوگ ان کی اپنی پارٹی کے مل رہے ہیں پیغام یعنی آج کی اس پوری محفل میں ہمیں یہ نہیں پتہ چل سکا کہ بجٹ پیش کرنا تھا یا نہیں, بجٹ ڈیفیٹ کرنا تھا یا نہیں. وہ رسائی آپ ہمیں رسائی دے تاکہ پتہ چلے کہ بجٹ پیش جب رسائی نہیں ہوتی اس طرح کنفیوژن ہوتی. بھائی آپ ناراض ہو رہے, میں نے آپ کو کہا کہ میں ضرور کوشش کروں گا, لیکن جو میرا سوال ہے وہ یہ کہ وہ لوگ جنہیں عمران خان صاحب مل رہے ہیں اور ان کو جب پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں, یہ باہر جا کے جھوٹ بول رہے ہیں, یہ ایجنٹ ہیں, تو ان کو ہٹاتے کیوں نہیں؟ اچھا اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے جنید اکبر ابھی میں نے آدھی بات کی تھی. اچھا آدھی بات کی تھی, مگر چلیے آپ آگے بڑھائیے. میں ان سے یہ آپ کے گفتگو میں سے ایک سوال پیدا ہوا ہے. ایک تو آپ کو نہیں ملنے دیتے, سلمان اکرم راجہ کو نہیں ملنے دیتے, عمر ایوب کو نہیں ملنے دیتے جو کہ اپوزیشن لیڈر ہے, اس کے علاوہ بھی کچھ لوگ ہیں, حامد رضا صاحب کو نہیں ملنے دیتے, علی محمد خان کو نہیں ملنے دیتے, بہت سے لوگ ہیں ان کو نہیں ملنے دیا جاتا, لیکن چند لوگ ہیں ان کو ملنے دیا جاتا ہے. تو عمران خان صاحب اتنے بھولے تو نہیں ہیں کہ ان کو نہیں ہے نا, بھولے ہے نا, یہی تو بات ہے. نہیں مجھے ان سے پتہ ہی نہیں چلتا کہ میری پارٹی کا نہیں مسئلہ یہ نہیں جی. آپ اگر عمران خان صاحب کو اس کو آپ نے ایسولیشن میں رکھا, 7 دن میں ایک ہی ملاقات ہو جاتی, وہ بھی کبھی ہو جاتی کبھی نہیں ہو جاتی.
اگر اس کو آپ نے اس کو الگ رکھ کے سب کو پتہ ہے کہ کسی کے ساتھ اس کو نہیں, اگر 7 مئی ہفتے میں یا 10 دن یا 3 مئی ہفتے میں اگر کوئی ملنے, تو یہ تو نہیں کہ خان کہہ رہے کہ اس سے بھی نہیں ملنا, اس کو جو خان دیتا ہے وہ نہیں ملتے. ارے بھائی پارٹی کے ان سربراہان کو ہٹا تو دے. نہیں اگر جو لوگ غداری کر رہے ہیں, جو اسٹیبلشمنٹ کے ایجنٹ ہیں, ان کو ہٹا دینا, ایک کو تو ہٹائیں. اس میں نہ کبھی ہم نے یہ بات کی کہ اسٹیبلشمنٹ کی غداری کرتا ہے. میں نے کہا ریاست نے اتنا گیپ پیدا کیا کہ ہماری رسائی نہیں ہے, ہمیں انسٹرکشن نہیں ملتی, ہماری بات نہیں پہنچتی, ہمیں بات نہیں پہنچتی. دیکھیں سر, یہ میں کہہ رہا ہوں, میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آج نام لے کے الزامات لگائے ہیں, نام لے کے. ایک نام نہیں لیا میں نے, لکھتے پھر میں نے چھوڑ دیا, قلم رکھ دیا, جس پہ آپ نے کہا پریشان نہیں. لیکن ایک الزام جو میں آپ کے سامنے بار بار پیش کر رہا ہوں کہ انہوں نے 18 دفعہ عمران خان صاحب نے کہا کہ اس کی میٹنگ کراؤ میرے ساتھ, ایک دفعہ بھی نہیں ہوئی. میں نے کہا کہ میں جا کے ضرور یہ تجویز بھی پیش کروں گا اور اس کی وجہ بھی معلوم کرنے کی کوشش کروں گا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سر نے جتنے نام لیے, میں لکھتا گیا پھر رک گیا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جن تمام لوگوں کے نام لیے گئے ہیں کہ میں کیسے چلاؤں, اور یہ پارلیمانی پارٹی جو ہے میں کیسے چلاؤں, اور یہ جو چیف منسٹر, ایک سیکنڈ سر مجھے بات تو کر لینے دیں, چیف منسٹر جو ہے میں کیا سمجھوں اس کو, اور یہ جو, ارے بھائی ان کو کیوں نہیں ہٹا رہے؟ عمران خان صاحب نے صرف ایک پھونک مارنی اور یہ سب ہٹ جائیں گے, تو کیوں نہیں ہٹا رہے؟ پارٹی کے صدر کو ہٹا دیں. اگر پارٹی وہ عمران خان چاہ رہے تھے بجٹ منظور نہ ہو, بجٹ منظور کروا لیا. ان کی کون سی بات, کس کی بات مانیں اب؟ اچھا, ان کو آج جنید اکبر خان کو آج کنفرنٹ کیا گیا, انہوں نے اپنی گفتگو میں اس کا ذکر بھی کیا, ذرا وہ بھی کلپ چلائیں جی. مجھے بتایا جائے کہ خان کے ساتھ یہ غداری کیوں, ان کی مشاورت کے بغیر کیوں ہمارا جو بجٹ پشاور کا KPK کا منظور ہوا, کیوں ہوا؟ سر آپ وہاں کا حصہ ہے نا, KPK آپ کیسے انکار کرتے ہیں اس بات سے؟ میں صوبائی حکومت کا حصہ نہیں ہوں, میں حکومت. سر میں آپ کو بتا رہی ہوں, خدا کی قسم ہم روڈوں پہ ہم عورتیں ہم جان دینے کو تیار ہیں. آپ لوگ مشاورت نہیں کر سکتے خان کے ساتھ, خان کے ووٹ لے کے آپ لوگ اسمبلیوں میں آئے ہیں. آپ کی تصویر بن گئی ہے, لیکن وہ میرا کام نہیں ہے. وہ صوبائی میں تصویروں والی عورت نہیں ہوں, حق کی بات کر رہی ہوں. اچھا, اور اس کے بعد پھر جنید صاحب یہ کیا درست ہے نا, آپ نے پھر جو 2 صوبائی وزیر تھے وہاں پہ خیبر میں نے کہا اس سے پوچھے, آپ نے ان کو آگے کر دیا. میں نے کہا جواب دے دے آپ. اچھا جی, ایک تو میں نے ایک تو یہ بات ہے, میں نے نہیں کہا کہ کوئی کسی اسٹیبلشمنٹ کا کر, میں نے کہا بیرسٹر سیف صاحب اور میرا, کیونکہ میں ڈرون کے خلاف کرتا ہوں کہ یہ غلط ہو رہا ہے, اس کو شاباش دیتا ہے, تو میرا کہا بیانی ہمارا نہیں بنتا. اس میں نے یہ نہیں کہا کہ خدا نہ کرے وہ کسی کا ہے یا اس کا ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ کسی کے اگر میں نہیں ملتا تو جو ملتا ہے وہ خان صاحب کے سے وعدے نہیں. میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ میری رسائی نہیں ہے, مجھے وہ سپورٹ نہیں ہے, مجھے وہ میرا رابطہ نہیں ہے. کیا یہ درست ہے کہ جب سے آپ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین بنے ہیں تو آپ نے کوئی 117 ارب روپے کی ریکوری کروائی ہے؟ میں نے جی 117 ارب کی میں نے پہلے 2 مہینے میں کی ہے, وہ آپ چیک کر لیں. اور جب سے مجھے جب کہا کہ میسج آیا کہ اس کو ہٹایا یا ہٹا رہا ہے یا اس طرح, تو اس مہینے کے بعد ہماری 1 ارب کی ریکوری. اچھا, جو آدمی 2 مہینے میں 117 ارب کی ریکوری کروا سکتا ہے وہ آدمی عمران خان سے ملاقات نہیں کر سکتا. یہ مسئلہ ہے, تو بہت بڑا المیہ ہے. بالکل ٹھیک آپ کی بات. اچھا سر جی, میں آپ کو بتا دوں, اچھا جی میں آسان کر لیتا ہوں, میرا ان کے سے بھی ایک گلہ نہیں ہے, ان کے ساتھ گلہ نہیں ہے کہ ان کے بیچاروں کے اختیار میں ہے نہیں. وہاں پر کوئی اور لوگ ہوتے ہیں جو کسی کو ملاتے, اگر یہ ملانا بھی چاہے بس میں نہیں ہے. تو بیرسٹر سیف جو ہے وہ مصدق ملک سے بھی زیادہ پاورفل, بہت زیادہ پاورفل. تو یہ ہماری اس کے اندر ہی ابھی ہمارے ساتھ کوئی نہیں ملا سکتا. میں چیلنج کرتا ہوں, آپس کے جھگڑے آپس میں نپٹا لیتے, مجھ غریب کو کیوں ڈال رہے ہیں جہنم میں. یعنی آپ سوچے ذرا, میں یہ کہتا ہوں کہ بیرسٹر گوہر صاحب کے خلاف آپ نام نہیں لیتے. پریزیڈنٹ صاحب یا چیئرمین کیا ہیں ان کے, پریزیڈنٹ ہے چیئرمین ہے, ان کے خلاف سیکرٹری جنرل اور سیکرٹری جنرل کے خلاف ان کے بیانات چلا دیں اور مجھے بتائیں کس کی بات. میں چلا چکا ہوں نا, مجھے بتائیں کس کی بات. مسئلہ سارا یہی ہے کہ سیکرٹری جنرل جو سلمان اکرم راجہ ہے, ان کی دی ہوئی لسٹ کے مطابق میٹنگ نہیں ہوتی. ارے بھائی کسی اور کی لسٹ پہ ہوتی ہے. ان کی بہنیں ملتی ہیں, ایک دفعہ ہٹا دینا. جو بندے یہ سب کام کر رہے ہیں, جن کا یہ ذکر کر رہے ہیں, کسی ایک کو تو ہٹا دیں. ایک سوال پیدا ہوتا ہے. اچھا نہیں, ابھی 1 منٹ ٹھہر جائیں, کیونکہ مجھے بھی انہوں نے وہ ایک محبت میں تانا دیا, لیکن بہرحال تانا تو پھر بھی ہے. اچھا بھائی, مضبوط اسٹیبلشمنٹ ہے, بات انہوں نے صرف کرنی ہے, یہ سیاست دان کرنا یہ چاہتے ہیں سیاست.
لیکن سیاستدانوں سے بات نہیں کریں گے، کیونکہ سیاستدان با اختیار نہیں ہیں۔ وزیر اعظم جائے ہاتھ ملائے اور بولے کہ آپ اسپیکر کے چیمبر میں آ جائیں، کوئی بات نہیں۔ میں آج خود گیا ہوں، میرے جتنے دوست احباب ہیں، میں نام نہیں لیتا کیونکہ وہ مشکل میں پڑ جائیں گے، میں نے سب سے ہاتھ ملائے۔ میں نے ان کو یہ بھی کہا ہے کہ کلائمیٹ کے حوالے سے آپ دوسری طرف بیٹھیں، مگر کوئی بھی آپ کی تجویز ہے تو میرا دفتر آپ کا دفتر تشریف لائیں اور مجھے بتائیں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، میں پوری کوشش کروں گا۔ کچھ انہوں نے تجاویز بھی دی اور وہ اچھی تجاویز، تو ہم ان کو ضرور سپورٹ کریں گے۔ اب بات یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس تو کوئی اختیار نہیں، میں مان لیتا ہوں، تو پھر کہتے ہیں ہم بات کریں گے اسٹیبلشمنٹ سے، وہ با اختیار ہے، چلے میں یہ بھی مان لیتا ہوں۔ پھر اس کے بعد ٹویٹ کرتے ہیں کہ ہم قبر تک اسٹیبلشمنٹ کا پیچھا کریں گے۔ ارے یار، آپ لوگ اسکیزوفرینک ہیں، آپ دیوانے ہیں، آپ قبر تک پیچھا کریں گے یا بات کریں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ آپ ان کے خاندان کے افراد کے خلاف، ان کی بیٹیوں کے خلاف کیمپینز چلاتے ہیں، تصویریں لگا لگا کے واٹس ایپ کے اوپر، سوشل میڈیا میں۔ تو انہوں نے مذمت میں آپ کو ایک اور نہیں سر نے کی ہے نا، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ پارٹی کا جو ہاج پوج جو میں لکھ کے تھک کے میں نے نیچے رکھ دیا، اور میں نے کہا یہ کون ہیں، ان میں سے کون سے والے پی ٹی آئی ہیں، ان میں سے کس سے بات کرنی ہے، کون اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہ رہا ہے، کون اسٹیبلشمنٹ کو گالی نکال رہا ہے، یہ کیا لوگ ہیں، ہم ان کے کیا کریں، کس کے پاس جائیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ مجھے صرف اجازت دے دیں تو اس کے بعد کیا ہوگا، یہ سب ختم ہو جائے گا، ہم صرف ان کی بات سنیں گے اور بیرسٹر گوہر کی نہیں سنیں گے یا سلمان۔ اچھا، میں ایک بریک لے کے تو یہ جنید اکبر صاحب سے یہ سوال پوچھ لیتا ہوں، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ بجٹ تو پاس ہو گیا، لیکن یہاں پر جو صورتحال ہے وہ کچھ ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی۔ جنید اکبر صاحب، جو وقفے سے پہلے ڈاکٹر مصدق ملک صاحب نے بات، اگر آپ کی ملاقات ہو جائے عمران خان صاحب سے، فائنلی ہو جائے، فرض کریں، تو مسئلے سارے حل ہو جائیں گے؟ نہیں، میں نے یہ نہیں کہا کہ میری ملاقات سے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا کہ عمران خان سب سے بڑے پاپولر لیڈر ہے، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے، اس تک پولیٹیکل لوگوں کی رسائی ضروری ہے تاکہ اس سے رہنمائی۔ ہماری جنید اکبر کی تو اپنی کوئی شخصیت نہیں ہے، اگر میں اسمبلی میں ہوں تو عمران خان کی وجہ سے، اس کی ووٹ سے آیا ہوں، تو میرا حق بنتا ہے اور عمران خان کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ مجھے سمجھائے، وہ مجھے بتائے کہ میں نے کون سی لائن لینی ہے۔ اچھا، مجھے ہماری صوبائی حکومت کی اس کی رہنمائی کی ضرورت ہے، اس کے نام پہ ووٹ ملائے۔ اگر آپ ہمیں پولیٹیکل لوگوں کو نہیں ملنے دیتے اور اپنی مرضی کے لوگوں کو ملنے دیتے تو اسی طرح کے حالات ہو گئے۔ یہ جمہوریت عمران خان یا پی ٹی آئی کی بات نہیں ہے، یہ جمہوریت کے لیے خطرناک ہے۔ اس سے پہلے بھی لوگ جیل گئے، اس طرح کے حالات ہوئے، لیکن کبھی کسی پہ پولیٹیکل لوگوں کی ملاقات بند نہیں کی گئی تھی۔ تو یہ اگر اسی طرح کا اسپیس آئے گا، اسی طرح کی روایات ہوگی تو ہم تو بھگت رہے ہیں۔ صوبے میں بجٹ منظور ہو گیا، آج قومی اسمبلی سے بھی بجٹ منظور ہو گیا، تو یہ ان کی کامیابی نہیں ہے؟ نہیں، کامیابی تو اس طرح نہیں ہوتی۔ کامیابی تو یہ ہوتی ہے کہ اس میں پھر اسی طرح کی بجٹ منظور ہو جاتے ہیں جن کو عوام کا مینڈیٹ نہیں ہے، جن کے عوام کا خیر، جب اس کو پتہ ہے کہ ووٹ دینے والے سے ووٹ گننے والا اہم ہوتا ہے، پھر اسی طرح کی بجٹ ہوتی ہے۔ پھر عوام کو خوش، کیونکہ ان کو مسئلہ اس کو پتہ ہے کہ ووٹ اگر ہمیں کوئی ڈالے نہیں، پھر بھی اگر کسی نے ہمیں اسمبلی میں لے کے آنا ہے وہ لے کے آ جائیں گے۔ تو اسی طرح کی چیزوں سے پھر یہ جمہوریت کے فائدے میں نہیں ہے۔ اچھا، یہ بتائیے میرے بھائی جنید صاحب، ایک تو میں میرے بڑے قریب، میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں کیونکہ بڑے زبردست پولیٹیکل ورکر ہیں۔ علی امین گنڈا پور صاحب جو الیکٹڈ وزیر اعلیٰ ہیں، وہ سیاسی شخصیت ہیں؟ ظاہری بات ہے، سیاست نہیں میں پوچھ لینا یار، تھوڑی دیر میں کہہ دیں گے نہیں ہے تو میں کیا کر لوں گا؟ نہیں پوچھیں، سیاسی کہہ رہے ہیں وہ سیاسی شخصیت ہیں۔ ملتے ہیں؟ نہیں ملے، میں ملنے نہیں دے بجٹ کی، جب سے بجٹ کی نہیں بجٹ کی بات چھوڑیں، ملتے ہیں یا نہیں ملتے ہیں؟ ڈائریکشن لیتے ہیں؟ ملتے ہیں نا وہ؟ نہیں ملتے ہیں، لیکن جب بجٹ کی بات ہوتی نہیں ملتے۔ ایک منٹ ٹھہر جائیں یار۔ اچھا چلیں، بیرسٹر گوہر صاحب سیاسی آدمی ہیں؟ سیاسی آدمی، پوچھ لینا، سیاسی آدمی ہے نا جی، پوچھ لینا یار، پوچھ رہے ہاں کریں نا یار، کر رہے ہیں۔ نہیں، اصل میں اس سے چیزیں جو ہے کنفیوز ہوتی ہے جب اس طرح آپ نے، میں نے ایک بات نہیں کی کسی کے خلاف، میں دوبارہ کہتا ہوں کہ میں نے یہ بات کی، ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب گھما پھرا کے آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پور اور بیرسٹر گوہر کی ملاقات ہو جاتی ہے عمران خان صاحب سے، تو آپ کی کیوں نہیں ہوتی؟ نہیں میں یہ نہیں پوچھ رہا، نہیں آپ ایسے آسانی پیدا کر رہے ہیں، نہیں آپ میرے لیے مشکل کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ میرا سوال تو پوچھ لینا دیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ سلمان راجہ صاحب سیاسی آدمی ہیں؟ ہاں نہ کرتے جائیں بس۔ ہاں جی، ہاں سیاست کرتے تو سیاسی۔ اچھا ٹھیک ہے جی۔ لیکن بیرسٹر علی ظفر جو ہیں وہ سیاسی آدمی ہیں؟
نہیں وہ ٹیکنوکریٹ ٹیکنوکریٹ نہیں ہوتے ہیں. اگر ایک بندہ سینٹ میں الیکٹ ہو کے آیا ہے تو وہ ٹیکنوکریٹ ہے, وہ سیاسی آدمی نہیں ہے. سیاسی تو کہنا نہیں, منہ سے بولے نا کہ نہیں ہے. نہیں آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ سے تو میں پوچھ ہی نہیں رہا ہوں. میں آپ کو بتا آپ کہیں آج مجھے کہ علی ظفر صاحب سیاسی آدمی نہیں ہیں, بیرسٹر گوہر سیاسی آدمی نہیں ہیں, علی امین گنڈا پور سیاسی آدمی نہیں ہیں, یہ میں مانتا ہوں ان کی بہنیں سیاسی خواتین نہیں ہیں, لیکن اتنی سیاسی جتنا محسن نقوی صاحب ہے. کون کس کا نام جس کے نام آپ نے لیے, تو میں نے کہا اس طرح تو تاکہ ہم ان کو نکلوائیں. جواب دے دیا نا, میں لسٹوں سے نکلوانا نام لیں. وہ کہہ رہے ہیں میں ان کے نام لسٹوں سے نکلواتا ہوں. ذرا مجھے بتائیں کہ کس کس کے, اور مجھے یہ بھی بتا دیں, اور مجھے یہ بتا دیں, اور مجھے ایاب علی ظفر کو کہہ رہے ہیں. میں علی ظفر صاحب کو بھی کہہ رہا ہوں ٹیکنوکریٹ ہے, وہ پولیٹیکل نہیں. نہیں یہ آپ بتا, میں کہہ رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں علی ظفر صاحب ٹیکنیکل بندہ ہے, وہ پارٹی کی ضرورت ہے, پارٹی کی قیادت ہے. اچھا میں کہتا ہوں, سنیں آپ نے جان پوچھا دینی ہے یا نہیں دینی ہے. اچھا سوچا, میں کہتا ہوں یعنی دو سیاسی لوگ نکلے. پھر بتایا آپ نے گور کا پوچھا. سنیں میری بات, مجھے بھی گزارش کرنے تھے. ایک ہے سیاسی آدمی اور میں مانتا بھی ہوں, اور وہ ہیں جنید صاحب. نہیں اس کے علاوہ ایک میرے دوست ہیں, وہ تو میرے دوست ہیں, ان کو تو میں بھی سیاسی مانتا ہوں, سلمان اکرم راجہ صاحب. دو ہو گئے, بس اور کوئی نہیں. تو دونوں کی ملاقات نہیں ہوتی, بس دو ہی ہے نا. اچھا جی سنیں, آپ نے دو ہی ہیں, آگے جاتے باقی تو کوئی ہے ہی نہیں. کوئی سیاسی ہوگا تو بات آگے چلے گی نا. ابھی میں ایک بات اور ایک آخری بات, جنید اکبر کس سے لڑے؟ اچھا جی مجھے سنیں جی, جواب دینے کے علاوہ سیاسی کون ہے ہمیں وہ تو بتائیں نا. صاحب مجھے جواب دینے دے گا. چھوٹا ہے جواب دینے ٹائم ختم ہو گیا. میں جا کے درخواست ضرور کروں گا کہ آج جو انہوں نے لسٹ دی ہے, مجھے وہ پتا ہوتا, میں سارے دیکھتا نام 14 کے 18 کہ یہ سیاسی نہیں, ان کو فوری طور پہ, کیونکہ یہ تو پارٹی سے نکالیں گے نہیں, یہ تو عہدوں سے نکالیں گے نہیں, تو یہ ہم پہ مقرر ہے کہ پی ٹی آئی کے عہدیدار جو ہیں اچھا جی میں آپ نے بیرسٹر گوہر کا پوچھا, بیرسٹر گوہر میرے چیئرمین ہے, پارٹی کی ضرورت ہے, وہ تو ہے نہیں, آپ نے کہا سیاسی. سنیں پارٹی کی ضرورت ہے, پارٹی نے اس کو سخت ٹائم کیا, لیکن ہماری مجبوری تھی, ریاست نے اتنا سپیس کریٹ کیا کہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں تھا. ہم پولیٹیکل لوگوں کی جگہ, بالکل میں کہتا ہوں, بالکل کہتا ہوں, اگر پولیٹیکل لوگوں کو سپیس ملتا, اس کو ہوتا, تو بیرسٹر گوہر صاحب کی جگہ کوئی اور ہوتا, یہ میں کہتا ہوں. یہاں پہ میرا خیال ہے میں آپ کا شکریہ ادا کر دیتا ہوں. ایک منٹ تو نکلوا دینا. نہیں کیوں نکلوا لیں, آپ وہ نقوی صاحب کو نہیں نکال سکتے, اور ہمارے جو لیڈر ہمارے الیکشن کمیشن میں کیسے, یہ اب بات ہم تو بھائی اس کو اون کرتے ہیں, آپ کر لیں یا اون کر دیں یا نکال دیں. اچھا اب میں آپ دونوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.